فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگ و روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہماری فلمی دنیا میں جہاں انڈسٹری کے لوگوں سمیت بعض حقیقی سرمایہ داروں نے سرمایہ کاری کی، وہاں بدلتے زمانے کے ساتھ سماج دشمن عناصر سمیت کالے دھن سے کمانے والے اور کالے دھن کو وائٹ کرنے والے عناصر نے بھی کھل کر سرمایہ کاری کی۔ اس سلسلے کا آغاز 1950 کی دہائی میں ہوا۔ 1958 میں ایک صاحب شیخ محمد اصغر نے ایک فلم بنانے کا فیصلہ کیا جس کی ہدایات کے لیے انہوں نے A.K. چودھری کا انتخاب کیا۔ انہوں نے فلمی دنیا کے معروف اور ممتاز مصنف عزیز میرٹھی کو سمگلنگ کے موضوع پر ایک کرائم سٹوری لکھنے کے فرائض سونپے۔ عزیز میرٹھی نے موضوع کے اعتبار سے ایک منفرد، اچھوتی اور دلچسپ کہانی لکھی جس کو مکالموں کی زبان سکے دار نے دی۔ سکے دار، جن کا اصل نام رحیم بخش کھوکھر تھا، نے بعد میں کئی پنجابی فلموں کی نہ صرف کہانیاں لکھیں بلکہ فلموں میں اداکاری بھی کی۔ وہ تاج برطانیہ کے خلاف جدوجہد آزادی کے موضوع پر بنائی جانے والی فلموں میں ہندو بنیے کے کرداروں کو نہایت خوبصورتی اور چابک دستی سے نبھاتے نظر آتے۔ یہ تو تھا سکے دار صاحب کا مختصر تعارف۔ اب واپس آتے ہیں فلم آخری داؤ کی طرف۔ اردو زبان میں بنائی جانے والی اس انوکھی فلم میں 8 گانے شامل کیے گئے جو تمام سکے دار نے لکھے۔ یہاں ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ سکے دار شاعری بھی کرتے تھے۔ موسیقار ماسٹر عاشق حسین نے ان نغمات کی دھنیں تخلیق کی جن پر گلوکارہ زبیدہ خانم، اقبال بانو، نسیم بیگم، ناہید نیازی اور گلوکار فضل حسین نے اپنی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ غم میں ڈوبے ہیں میرے افسانے، جاگ پڑی چاند تھلے پیتی جوانیاں، کاہے کو پریت کرے ہم سے، لگا لے آ ذرا دل کی بازی لگا لے، میں ہوں پیار کا پسنجر تو حسن کا کوکا کولا، میرے دل نے بالم سہارا تیرے دل کا لیا، نظریں تو ملا دل کا نشانہ ہوا، اور زندگانی بہتا پانی، یہ دنیا ہے فانی، ان گیتوں کے بول تھے۔ فلم کی کہانی کے کرداروں میں اداکاری کے لیے نیر سلطانہ، حبیب، نظر، M. اسماعیل، شہزاد اور رخشی کو لیا گیا، جبکہ سلطان راہی ایکسٹرا کے طور پر شامل ہوئے۔ آخری داؤ کے کیمرامین رشید چودھری بھی نو آموز اور نوبہار تھے۔ اس فلم کی تمام انڈور شوٹنگ شاہ نور اسٹوڈیوز لاہور میں مکمل کی گئی، تاہم کچھ سین آؤٹ ڈور بھی فلم بند کیے گئے۔ اس سلسلے میں ایک سین لاہور کے علاقے گلبرگ کے راؤنڈ اباؤٹ پر فلمایا گیا جس کی فلم بندی کے دوران ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے فلم کے ہیرو حبیب کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ہوا یوں کہ گلبرگ کے راؤنڈ اباؤٹ پر حبیب پر سین عکس بند کیا جا رہا تھا۔ حبیب سمگلر کے روپ میں گاڑی تیز رفتاری سے بھگا کر جا رہے تھے کیونکہ پولیس ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ ادھر کیمرہ چل رہا تھا۔ اسی دوران 2 افراد کہیں سے نمودار ہوئے اور سڑک کے بیچ حبیب صاحب کی گاڑی کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے اچانک بریک لگا کر ان کو بچانے کی کوشش کی مگر گاڑی ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور وہ ایک شخص کے اوپر چڑھ گئے جس کے نتیجہ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فلم ساز شیخ محمد اصغر نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچایا۔ حبیب کو اس ناگہانی واقعہ پر بہت افسوس ہوا۔ ہدایت کار کو چاہیے تھا کہ وہ حبیب کو کار آہستہ چلانے کی ہدایت کرتا اور کیمرہ مین کیمرہ کی سپیڈ تیز کر دیتا جس سے گاڑی مطلوبہ رفتار میں سکرین پر دوڑتی دکھائی دیتی، مگر ہدایت کار اور کیمرہ مین نئے ہونے کی وجہ سے انہیں اس بات کی سمجھ بوجھ نہیں تھی۔
پولیس نے حبیب کے خلاف ایک شخص کو زخمی کرنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا۔ اگلے روز حبیب کے گھر ایک پولیس اہلکار آیا اور انہیں کہا کہ ایس ایچ او صاحب آپ کو تھانے بلا رہے ہیں، انہوں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ جب حبیب تھانے پہنچے تو انہوں نے انہیں گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی گرفتاری کی اطلاع کسی کو نہ کر سکے۔ رات انہوں نے حوالات میں گزاری اور اگلی صبح بڑی مشکل سے ہدایت کار لقمان احمد کو اطلاع پہنچا سکے۔ وہ بھاگم بھاگ تھانے پہنچے اور حبیب نے انہیں تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ لقمان صاحب ضمانت کا انتظام کرنے کے لیے کچہری چلے گئے۔ پولیس والوں نے اداکار حبیب کو دونوں ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی اور پبلک ٹرانسپورٹ میں بٹھا کر کچہری کی جانب لے کر چل پڑے۔ راستے میں بس کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم سا اکٹھا ہو جاتا اور وہ حبیب کو اس حالت میں دیکھ کر فکرے کستے ہوئے مختلف رائے کا اظہار کرتے۔ اس اذیت ناک مرحلے کے بعد حبیب کو مجسٹریٹ سعید اختر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ لقمان احمد پہلے ہی وکیل کو لے کر پہنچ چکے تھے۔ کچہری میں بھی لوگوں کا بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا۔ مجسٹریٹ نے حبیب کی ضمانت لے لی اور اس طرح انہیں ہتھ کڑی سے نجات ملی۔ فلم ساز شیخ محمد اصغر نے اس ضمن میں حبیب کی کوئی مدد نہ کی۔ حبیب رہائی ملنے کے بعد ہسپتال میں داخل زخمی شخص کی عیادت کے لیے پہنچے، اس سے اپنی غلطی کی معذرت کی، بعد ازاں 500 روپے ادا کرنے پر ان کا زخمی سے تصفیہ ہو گیا۔ اس طرح حبیب کی اس مقدمہ سے خلاصی ہوئی۔ فلم آخری داؤ مکمل کرنے کے بعد سنسر میں پیش کی گئی۔ سنسر نے اسے پاس کر دیا۔ یوں 31 اکتوبر 1958 کو جمعہ کے روز اسے نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ عوام نے آخری داؤ کا زبردست استقبال کیا۔ اس وقت جنرل ایوب خان کی جانب سے ملک میں پہلا مارشل لا نافذ ہوئے تقریباً 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ مارشل لا حکومت نے سمگلنگ اور سمگلروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی تھی، جس کی زد میں فلم ساز شیخ محمد اصغر بھی آ گیا اور مارشل لا حکام نے اسے سمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس نے سمگلنگ کے پیسہ سے ایک فلم بھی بنائی ہے تو مارشل لا حکام نے سنیما گھروں سے آخری داؤ کے پرنٹس اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس وقت فلم کو ریلیز ہوئے چند دن ہی گزرے تھے۔ اس کے بعد آخری داؤ کے پرنٹس کا نہ تو کوئی سراغ لگ سکا اور نہ ہی واپس ملے۔ اس طرح ایک خوبصورت تخلیق سمگلنگ کے الزام کی بھینٹ چڑھ گئی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ ڈسکرپشن میں اس سے متعلقہ ویڈیوز کے لنکس دیے گئے ہیں، آپ ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔